اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 87ویں آیت سورہ بقرہ کی اہل کتاب کا ہی یہ سلسلہ جاری ہے۔ پیچھے ان سے جو عہد و میثاق لیے گئے اس کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ بس تم ہی وہ ہو جس کو جب کبھی تمہارے پاس رسول نے کوئی ایسا حکم لایا جو تمہارے مرضی کے خلاف ہو تو تم نے اس کے ماننے کے سلسلے میں تکبر کیا، بس ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کے در پہ رہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، ہم جانتے ہیں تورات میں اللہ کے احکامات تھے، جس کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا، اس کو ماننے سے انکار کیا، پیچھے تمام تفصیل آئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ہدایت اور رہنمائی اور ان کو راہ راست پر لانے، ان کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے مسلسل انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ یوں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں 1000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ اللہ اکبر! صرف بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے اور ان کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے 1000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجا ہے۔ ایک نبی آ جائے وہ اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے کتنی برکت اور کتنی رحمت۔ 1000 انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کیا کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی۔ اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، ان کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر، اور اسی طرح کچھ ان بنو اسرائیل کے لیے رحمت اور ان کے لیے برکت کے طور پر کہ کوڑ زدہ کو صحت مند کرتے، بیمار کو صحت دیتے، اور اسی طرح کوئی مادرزاد نابینا ہوتا اس کو بینائی عطا کرتے اللہ کے حکم سے، کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے۔ کیا کیسی بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے موسیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، واضح نشانیاں دی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید اور ان کی مدد اور حمایت کے ساتھ زندگی گزری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی دامن میں پھونک مارا، حمل برقرار ہوا۔ پھر پیدائش کے موقع پر ان کو بھیجا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ڈھارس بندھائے، ان کے غم کو ہلکا کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے شیطان کے مس
اور اس کے چھونے سے ان کو محفوظ رکھا۔ حضرت یعیذھا بک وذریۃ من الشیطان الرجیم دعا کی تھی حضرت مریم کی والدہ نے، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو مس سے شیطان سے محفوظ رکھا۔ تو اس وقت بھی اللہ نے محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ بنو اسرائیل مسلسل دشمن رہے، ہر وقت انہوں نے دشمنی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تائید کرتے رہے، اور پھر آخر میں جب انہوں نے نعوذ باللہ ان کو وقت کی حکومت کو ان کے خلاف ورغلا کر اور وقت کی حکومت کو ان کے خلاف اکسا کر جب تخت دار پر سولی پر چڑھانے کا انہوں نے عزم مصمم کر لیا، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے کہ وقت کی حکومت نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر کے ان کو تخت دار پر چڑھانے کا جب فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا قرآن میں، اور بھی جگہ آیا ہے اور یہاں پہ آیا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے سے تائید فرمائی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل سے مخاطبت ہے کہ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا، جس اسرائیل سے مخاطبت ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کسی رسول نے کوئی ایسا حکم لایا جو تمہاری مرضی کے خلاف رہا، تو تم نے ایسے موقع پر اس حکم کے ماننے اور اس کی تابعداری کرنے سے ہمیشہ تم نے تکبر کیا، ہمیشہ اپنی ٹانگ اونچی رکھی، اس کے ماننے سے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ نبیوں کے ساتھ بھی تمہارا یہ سلوک رہا کہ فریقاً کذبتم، کہ ایک فریق کو جھٹلایا، ایک جماعت کو جھٹلایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، اور پھر کہا کہ وہ فریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو نہ صرف جھٹلانے پر اکتفا کیا بلکہ ان کو تم قتل کرتے رہے۔ یہاں پر کذبتم میں ماضی کا صیغہ ہے عربی کے قاعدے کے اعتبار سے، اور تقتلون اس میں فریقاً تقتلون میں مضارع کا، تو اس کی وجہ یہ بتلائی کہ قتل کرنے کی جو تمہاری ناپاک کوشش رہی ہے یہ ابھی بھی جاری ہے، کہ آخری نبی سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی وہ کئی بار انہوں نے ناپاک کوشش کر لیے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، جیسے کہ پیچھے بتلایا گیا۔ تو یہ ان کی یہ گھناؤنی اور ان کی یہ خطرناک ہمیشہ سازشیں رہی، کوششیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فریقاً تقتلون۔ تو ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ اللہ نے تم پر کیسے احسانات کیے، کہ مسلسل انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، ان انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی کتابیں پیش کی، ان انبیاء علیہ السلام نے کھلی نشانیاں تمہارے سامنے رکھی، لیکن بجائے تم نے ماننے کے ان نبیوں کو جھٹلایا، ان نبیوں کو قتل کیا، اور ان نبیوں کے دشمن ہوئے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ اور ان کا یہ طریقہ رہا، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس امت کو بھی اس میں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، لیکن آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اہل علم حضرات، علماء کرام اور داعی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قائم مقام کیا کہ وہ بھی دین کی دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، اور مسلسل یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ تو جیسے بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام رہا کہ نبیوں کے ذریعے سے ان کو دعوت پہنچتی رہی، امت محمدیہ کو بھی ایک طرح کا یہ پیغام ہے کہ تم بھی اس دعوت سے محروم نہیں ہو، کہ اللہ نے تمہاری دعوت کے لیے بھی انتظام فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر نسل میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم حضرات کو ان کے مقام، انبیاء علیہ السلام کے قائم مقام جو علماء کرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرتا رہا اور ان سے دین کی دعوت کا کام لیتا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو جیسے ان پر یہ انعام تھا اللہ کا، یہی بنی اس امت پر بھی انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دین کے داعی اور دین کے لیے
اپنی قربانیاں پیش کرنے والے معزز علماء کرام کی جماعت اور حضرات داعیوں کی جماعت اللہ تعالیٰ نے قائم دائم فرمائی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم کام کے لیے اللہ قبول فرمائے، دین کی دعوت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔